نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا موقع میسر آیا بابرکت ماہانہ پروگرام کے حوالے سے، اور آپ لوگ الحمدللہ اس پروگرام کی نیت کر کے اپنے گھروں سے نکلے۔ ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان، بوڑھے اور بچے بھی ہیں۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا، یہ تمنا کی، تو آج اس کے خیال میں اس کے اور کیا ارادہ ہوگا، کیا نیت ہوگی کہ ہم وہاں پہنچیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ارادہ اور نیت جب ہم میں سے کوئی بھی دل میں باندھتا ہے تو یہ نیت، یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آپ نے سنا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا مدار نیت پر ہے۔ تو جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو بے شمار مسائل، چیلنجز، خوشیاں، غمیاں، کامیابیاں، ناکامیاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس سے کبھی بھی ہم بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور یہ تمنا کرنا کہ ہمیشہ ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں یا خوشیاں ہی خوشیاں ملے، یہ اس دنیاوی زندگی میں مشکل ہے۔ خوشیاں ہوں گی تو ساتھ میں غم بھی ہوں گے۔ زندگی ہے تو اس کے ساتھ بالکل ساتھ میں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں موت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوشیاں اور غم، صحت اور بیماری، زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ ہم دیکھے بغیر کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ تو ان چیزوں کو جب آدمی سامنے پائے، خوشی کو پائے یا غمی کو یا کامیابی کو یا ناکامی کو، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تجربے سے وہ سیکھے اور اپنے قلب میں، عقل میں، فہم میں وسعت پیدا کرے، تاکہ آگے چل کر اس کو بہتر صورتحال سنبھالنے میں مدد مل سکے۔ تو بہرحال جب آپ نکلے اور یہ نیت باندھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بھی ایک ایسی نیت باندھ کے نکلے کہ میں جاؤں اور جا کر ذکر والوں کے ساتھ بیٹھوں اور اہل دل اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں، تو یہ عمل، یہ سفر اور یہ مشقت کہیں یا جو کچھ بھی ایک عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جیسے ہی وہ نیت باندھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے تیاری کرتا ہے نکلنے کی، تو اس کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس نے تیاری کر لی، اور پھر دیکھو اس تیاری کے دوران، اس سارے عمل کے دوران نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بھئی فلاں مسئلہ سامنے ہے، فلاں ایک ضرورت ہے، یہ کاروبار کا کام ہے، یہ زراعت کا کام ہے، یہ آفس کا کام ہے، یہ مشکل آ گئی ہے، یہ بیماری آ گئی ہے، سینکڑوں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جو دل کے سچے ہوتے ہیں اور ارادے کے پکے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پھر خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہم پورے نہیں کر سکیں گے۔ ہم سے پہلے سینکڑوں لوگ آئے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ آئے، جو کام کرتے کرتے ان کی زندگیاں بھی پوری ہو گئیں، لیکن کام کو ختم نہیں کر سکے۔
تو ہم کہاں ان کاموں کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ چیز ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ ہماری جسمانی ضروریات بھی ہیں، گھریلو ضروریات بھی ہیں، خاندانی ضروریات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب اور روح کی بھی ضروریات ہیں، کیونکہ ہمیں طریقت کے حوالے سے مرشد کامل نے بتایا ہے کہ دیکھو، آپ کے جسم کی ضروریات ہیں، وہ خوراک چاہیے، لباس چاہیے، رہنے کے لیے چھت چاہیے، لیکن ہمیں طریقہ نقش بندیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے روح اور قلب کی ضروریات ہیں، اور روح اور قلب کی ضروریات یہ ہیں کہ اپنے مالک خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی قربت پائیں اور اس کی محبت پائیں، اور اس محبت، اس قربت، اس یاد کا طریقہ ہمیں مرشد کامل اپنے صحبت میں بٹھا کے ہمیں تلقین کرتے ہیں اور توجہ سے نوازتے ہیں، فیض عطا کرتے ہیں، جس سے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ پھر ہم میں سے بھی بہت سارے قسمیں ہیں آنے والے لوگوں کی۔ کچھ لوگ تو صرف شاید اس لیے آتے ہوں کہ ان کو کوئی پریشانی ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی ضرورت ہو گئی، وہ آ گئے، پریشانی ختم ہو گئی، ضرورت ختم ہو گئی تو وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کوئی اور مقصد لے کر آ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے آٹے میں نمک کے برابر شاید ایسے لوگ بھی ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم وہاں بیٹھیں تاکہ ہمارے روح کو راحت ملے، ہمارے قلب کو قرار ملے، ہمیں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تنہائی میں تو میں اکیلا، اے میرے بندے، تجھے یاد فرماتا ہوں، اور جب تم میرا ذکر کرتے ہو ایک جماعت میں تو میں تمہیں اپنے پیاروں کی جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں یاد فرماتا ہوں۔ اور پھر حدیث کے آگے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم میری طرف بڑھتے ہو، جیسے آج آپ اپنے گھر سے نکلے نا، سفر اختیار کیا، کوئی کار میں آیا ہوگا، کوئی بس میں آیا ہوگا، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ بائسکل پر آیا ہو، کوئی پیدل بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اس طرح ہم نکلتے ہیں اور یہ ارادہ باندھ کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو پھر یہی وہ سفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ میری طرف بڑھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا طرف کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طرف وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے دوست بستے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی کہتا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہیں۔ تو جو ان کی طرف بڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ایک بالش بڑھتے ہو تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ کے قدر قریب ہوتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر جب تم آہستہ آہستہ آتے ہو تو میری رحمت یا میں تمہاری طرف تیز تیز آ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ آپ نے جب یہ سفر اختیار کیا اور امید ہے کہ آپ نے اپنے روح کو اور قلب کو اس کے لیے تیار کیا ہوگا۔ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طلب دل میں موجود ہو، اس کا شوق دل میں موجود ہو، اور اس کا انتظار ہو کہ محبوب کی ملاقات، اس کی قربت، یہ انتظار ہو۔ جب اس طرح کا ماحول اندر میں، روح میں، قلب میں بن جائے اور پھر آدمی سفر کرے تو پھر جی بٹائی صاحب نے جس طرح فرمایا ہے، پانے این دم ہو تو کچھ آم اگے بھری تھیاں، کہ میرا محبوب تو چل کر میری طرف آ رہا ہے، مجھے بھی تو چاہیے کہ میں بھی کچھ اس طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کی طرف اس کا انتظار کروں۔ تو پھر وہ ایک ایسا کمبینیشن بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہے اور ہم اور آپ اس کے منتظر ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے جو صحیح طرح سے بنانا چاہیے۔ تو بہرحال جب آپ یہاں پہنچے اور بیٹھے اور ذکر والوں کی معیت میں بیٹھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج امید کرتا ہے کہ آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ نے اپنے روح اور قلب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا ہوگا۔ اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی ہے تو اسی لمحہ ہم دوبارہ اپنے قلب اور روح کو متوجہ کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اس کی ذات کی طرف، اور منتظر کریں اپنے روح اور قلب کو فیض مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کہ جو مرشد کامل کی صحبت سے ہمیں مل رہا ہے۔
تو جتنی دوستو اس معاملے میں یکسوئی ہوگی اور جتنی استقامت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس میں کسی قسم کا رتی برابر بھی اضطراب یا کوئی شک اور شبہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو جب ہم دامن پکڑتے ہیں مرشد کامل کی تو پھر پورے اعتماد سے اور پوری محبت اور استقامت سے پکڑنی چاہیے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آنا قبول ہو اور واقعتاً وہ ذکر کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے اور حضور علیہ السلام کا فیض ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ جس طرح آپ یہاں پہنچے، یقیناً کسی نے آپ کو پیغام دیا ہوگا، جو پہلی مرتبہ آپ آئے ہوں گے کسی نے آپ کو دعوت دی ہوگی کہ بھائی چلو چلتے ہیں مرشد کامل کی صحبت میں درگاہ شریف پر، چلتے ہیں وہاں صحبت کرنے، چلتے ہیں وہاں ذکر کرنے، وہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے اور ہم وہاں بیٹھ کر اپنے روح اور قلب کو سیراب کریں گے۔ تو یہ سارا کام جو سلسلہ بڑھا ہے یہ تبلیغ سے بڑھا ہے۔ تو عاجز امید کرتا ہے کہ جتنے بھی افراد یہاں آئے ہیں وہ اپنے معمولات میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، نئے نئے دوستوں کو تعارف کرائیں، ان کو تبلیغ کریں۔ اس حوالے سے تبلیغی وفود بھی تشکیل دیے گئے ہیں اور امید ہے کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہوں گے۔ جب تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور تبلیغ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ساتھ میں تنظیم سازی کا بھی عنصر سامنے آ جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ جماعت نے اختیار کر لیا ہے کہ تقریباً ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں برانچز کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تو جو بھی تنظیمی عہدیداران ہیں وہ ان برانچز کو متحرک رکھیں، وہاں باقاعدہ جو برانچز کے لیے ضروری ایک معمولات ہیں وہ سر انجام پاتے رہیں۔ تو اس حوالے سے ان حضرات کو تاکید کی جاتی ہے کہ ان برانچز کو فعال اور سرگرم رکھیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو اس حوالے سے آپ اور ہم سب خاص دھیان رکھیں اپنی صحت کا، کہ بلا ضرورت جب موسم گرم ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، ہم انتظار کریں تاکہ سورج کی تمازت کم ہو جائے، گرمی کی حدت کم ہو جائے، پھر ضرورت ہو تو اس کام کے لیے نکلیں، ساتھ میں پانی پئیں اور معمول سے زیادہ پانی استعمال کریں اور ہاتھ میں پانی بھی رکھیں ساتھ کہ کہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو آدمی اپنی پیاس بجھا سکے۔ تو آپ سب کو یہ گزارش کی جاتی ہے نہ صرف خود اس چیز کی طرف دھیان دیں بلکہ بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ گرمی کی شدت میں اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور گرمی کی شدت میں صرف ہم انسان محسوس کرتے ہیں بلکہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو بھی اس گرمی کی شدت سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان جانور، گھر میں بھینسیں پالی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہے یا اور جانور ہیں تو گرمی کے موسم میں ان کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ وہ باہر دھوپ میں نہ کھڑے رہیں، ان کو سائے میں کھڑا کریں اور پانی کا ان کے لیے معقول بندوبست کریں۔ پرندوں کے لیے کسی برتن میں پانی اگر ہم مہیا کر سکیں جہاں سے وہ پرندے پانی پی سکیں، پیاس بجھا سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہے۔ یہ حضور علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں ان کے لیے ان کی تعلیمات کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں۔ اور الحمدللہ جو ہمارے اسلام کے خاص مواقع ہیں عید کے، ان میں سے ایک اہم موقع عید الاضحیٰ کا آ رہا ہے۔ تو آپ اور ہم سب اس بابرکت دن کے لیے ضرور تیاری کریں۔ اور بے شک یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک ایسا عمل سر انجام دیا جو کہ بہت بڑی قربانی کہلواتا ہے۔ اس سے بڑی قربانی کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بابرکت دن ہے اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ درگاہ اللہ آباد شریف پر بھی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور انتظامیہ کو تاکید کی جاتی ہے جو اب یہاں آئے ہیں یا جو نہیں آ سکے ان تک یہ معلومات بہم ضرور پہنچائیں کہ وہ اگر درگاہ اللہ آباد شریف پر قربانی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی دقت نہ ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مملکت سے خدا داد پاکستان پر ایک امتحان کی صورتحال پیدا ہوئی کہ دشمن کی طرف سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوا، حملے ہوئے، اور ماشاءاللہ ہمارے جان باز سپاہیوں نے، ہمارے ملک کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کا پوری جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کی، اپنی دھرتی کی حفاظت کی، اپنے ملک اور قوم کی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری قوم، ہمارے سپاہی اس محاذ پر کامیاب اور کامران ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی ناگہانی مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اس پیارے پاکستان کو اللہ تعالی، اس کے عوام کو، اس کے لوگوں کو، اس کے بسنے والے مرد عورتوں کو خوشحال زندگی عطا کرے، آسانیاں عطا کرے، اور زیادہ بہتر صورتحال پیدا ہوگی۔ آخر میں تلقین ذکر کی جاتی ہے کہ مرد خواہ عورتوں کو علم ہے کہ بائیں جانب پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے، اور اس دل کی طرف توجہ کریں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے، یہ توجہ رہے کہ دل ہمارا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، اس میں کوئی زبان کا واسطہ اور دخل نہیں ہے۔ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو دل کی طرف توجہ کرنا ہوگی، اور دل کا ورد دل میں جاری رکھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو کر، اس کے فیض کی طرف متوجہ ہو کر، جس کو ہم تصور شیخ کہتے ہیں کہ جیسے مرشد کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کے قلب سے وہ فیض محمدی میرے سینے میں آ رہا ہے۔ تو یہ صحبت بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے۔ اگر صحبت میسر نہ ہو تو بھی ایسے سمجھے، بھلے وہ دور ہو، ایسے سمجھے جیسے میں مرشد کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کی توجہات سے مستفید ہو رہا ہوں۔ اور مراقبہ ہم سب معمول بنا لیں، اور ختم شریف کا سب دوستوں کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو دوستوں سے معلوم کریں جو یہاں موجود ہیں۔ تو ہم سب جتنے بھی مرد و خواتین ہیں ختم شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہم جو دیگر مسائل اور پریشانیوں کے لیے بہت سارے لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ہم مختلف چیزیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایسے عاملین کی طرف جانے کے بجائے، ایسے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے، آپ ختم شریف پڑھ کر آپ دعا کیا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کریں، اور جو معمول ہے آپ کو دوست بتائیں گے، اور پھر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ اور یہ پڑھ کر جو بھی پڑھا ہے وہ اپنے بدن پر آپ ہاتھ گھما سکتے ہیں، وہ دعا ہوگی ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں اور اس پر استقامت کریں اور یقین کریں تو اس کے بڑے فائدے ملیں گے۔ اور ہم سب نماز کی پابندی کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جو دیگر فرائض ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، جو صحت مند اور تندرست ہیں، توانا ہیں، وہ روزے رکھیں، اور جن کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، ان کے لیے قرآن مجید میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے جس کسی پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم میں سے جو مالدار ہیں، غنی ہیں، اور ان کو دولت ہے، تو وہ حج کی ادائیگی، اگر ان پر فرض ہے تو حج کی ادائیگی کریں، اور محبت رکھیں، آنا جانا رکھیں، نسبت اور رابطہ کبھی رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے برکتیں، فائدے اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ آپ سب کے لیے دعاگو ہیں، اور آپ سب ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔